بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین، نیا سال جنوری کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جب اس کی پہلی تاریخ کی آمد کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو ساری دنیا ایک نئے جشن کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہے، اور 31 دسمبر کے ختم ہوتے ہی جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے رات کے 12 بجے، تو اس ایک رات میں اس قدر گناہ کیے جاتے ہیں کہ اتنا گناہ پورے ایک سال میں نہیں ہوتا۔ پورے سال کا گناہ ایک طرف، اور صرف اس ایک رات میں جو گناہ کیا جاتا ہے اسے ایک طرف رکھا جائے تو اس ایک رات کا گناہ پورے سال کے گناہ پر بھاری ہو جائے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں بچتا جو اس دن نہ کیا جاتا ہو۔ زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، شباب اور کباب کا دور چلتا ہے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، عورتوں کی عصمت سے، اس کی عفت سے کھیلا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس دن کیے جاتے ہیں۔ محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو اور مال کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانیت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ بہت سارے خرافات اس ایک رات کے اندر کیے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ساری دنیا اور انگریز طبقہ اور اس کی تہذیب و تمدن پر دلدادہ لوگ اگر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو اس پر کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اور نہ ان سے کوئی گلہ اور شکوہ ہے، کیونکہ نہ ان کا ایمان اللہ پر ہے، نہ ان کا ایمان رسول پر ہے، نہ وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ جو کچھ انہیں رنگ ریلیاں منانا ہے اسی دنیا کے اندر منانا ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے، اور گلہ اور شکوہ ہمیں اس طبقے سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والا گردانتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھ دیا ہے۔ جو آپ نے کر کے دکھایا وہی تمہیں کرنا ہے، جو آپ نے نہیں کر کے دکھایا یا جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے تمہیں دور رہنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور پھر پورے عالم کو ان سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ جب ایسا طبقہ جو مسلمان طبقہ کہلاتا ہے یہ بھی انگریزوں کے شانہ بشانہ اور ان کے فالو میں اور اتباع میں اس نئے سال کے جشن میں شریک نظر آتا ہے، تو اس وقت افسوس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو غلام نبی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو نبی سے محبت کا دم بھرنے والا کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی عملاً اس کے پیچھے چل رہے ہیں،
اور زبان پر نبی سے محبت کا دعویٰ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، خوشی کے موقع پر خوشی ہو، جشن کے موقع پر جشن ہو، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم خوشی منائیں۔ لیکن جہاں کوئی خوشی کا موقع ہی نہ ہو، صرف غیروں کے نقل میں اور غیروں کے اتباع میں اور انگریزوں کے طور طریق پر چلتے ہوئے ہم بھی جشن کا مظاہرہ کریں، تو شریعت اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتی ہے۔ نیا سال کا آ جانا یہ بھی کوئی خوشی کا موقع ہے۔ آخر اس کے اندر نیا پن کیا ہے؟ جو پہلے رات تھی وہی رات اب بھی آئے گی، جو پہلے دن تھے وہی دن اب بھی آئیں گے، جو پہلے صبح تھی وہی صبح اب بھی آئے گی۔ جس طرح پہلے لیل و نہار کی گردشیں تھیں، اب بھی وہی لیل و نہار کی گردشیں ہوں گی۔ نہ سورج بدلا ہے، نہ آسمان بدلا ہے، نہ زمین بدلی ہے، نہ موسم بدلے ہیں۔ جو مہینے پہلے تھے وہی مہینے اب ہیں۔ جس طرح کا موسم پہلے تھا اسی طرح کا موسم اب بھی ہے۔ آخر اس کے اندر کون سا ایسا نیا پن آ گیا کہ ہم اس طرح جشن منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، گھروں سے باہر نکل کر پکنک بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں؟ اس کے اندر نیا پن آخر آیا کہاں سے؟ بلکہ اگر ہم غور کریں اور فکر کریں تو بجائے اس کے کہ یہ خوشی کا موقع ہو، ہمارے لیے غور کرنے کا یہ موقع ہے، ہمارے لیے محاسبے کا یہ موقع ہے، ہمارے لیے اپنی ذات کا جائزہ لینے کا یہ موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک مختصر سی زندگی کا سرمایہ ہمیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ جب ایک سال ہم سے گیا اور دوسرا سال شروع ہوا تو گویا کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہے اس زندگی میں سے ایک سال ہم سے رخصت ہو گیا، اور مزید ہم ایک سال قبر کے قریب، آخرت کے قریب اور اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کے حساب دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آدمی سے اگر ایک سال کا حساب مانگا جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ اس دن کے بارے میں جس دن رب العالمین ساری انسانیت کے اجتماع میں ایک ایک انسان سے پوری زندگی کا حساب مانگے گا۔ بتاؤ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، بتاؤ تو نے اپنی جوانی کہاں گوائی، بتاؤ تو نے مال کہاں سے لایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور بتاؤ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ جب ایک سال ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اس حساب دینے کے مزید ایک سال قریب ہو جاتے ہیں۔ موت کے قریب چلے جانا، قبر کے قریب چلے جانا، آخرت کے قریب چلے جانا، یہ جشن کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ دعوتیں کھانے اور کھلانے کا موقع ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، یہ موقع محاسبے کا ہے کہ ہم دیکھیں اپنی گزری ہوئی زندگی کے اندر، جھانکیں کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے فرائض پورے طور پر ادا کیے یا نہیں کیے، کہیں کمی تو نہیں رہ گئی، ہم نے روزے صحیح سے رکھے کہ نہیں رکھے، اگر ہم مالدار ہیں تو ہم نے زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، اگر ہم مالدار ہیں اور حج کرنے کی استطاعت ہمارے اندر ہے تو ہم نے حج کیے یا نہیں کیے، ہم نے لوگوں کی مدد کی یا نہیں کی، ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، بچوں کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، بیویوں کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ ہم نے ادا کیے کہ نہیں ادا کیے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا تھا، ہمارا تعلق کیسا تھا، ہمارا سلوک کیسا تھا، ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے، ہمارے اندر اخلاقیات اور معاشرت کس درجے کی آئی اور کس درجے ہمیں اور بڑھانا چاہیے۔ ہم پوری ایک سال کی جو زندگی گزری ہے ہم اس کا محاسبہ کریں، سوچیں اگر شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزری ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید نکھارنے کی کوشش کریں، اور اگر ہماری زندگی شریعت کی اصولوں سے ہٹ کر فرائض میں کوتاہیاں کر کے ہم نے گزاری ہیں، منہیات کا اور
کا ارتکاب کر کے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اے اللہ یہ گزشتہ سال جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اب آئندہ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو ہم دہرائیں گے نہیں، اور اے اللہ تیرے حکموں کے مطابق ہم آئندہ سال گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ محاسبے کا موقع ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ آپ کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اور خوشی منائیں، تو عقل بھی ہمارے اوپر ماتم کرتی ہے، ہمارا ضمیر بھی ہمارے اوپر ملامت کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے سال کی آمد پر کوئی عمل ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جب مہینے کی شروعات ہوتی تھی تو آپ صحابہ کو ایک دعا سکھاتے تھے پڑھنا۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ تو نئے سال کی آمد پر اگر آپ یہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اللہ سے نئے سال کی سلامتی مانگیں، امن و امان مانگے، اپنی ایمان کی اور اعمال صالحہ کی سلامتی مانگے، اور اللہ سے اپنے پسندیدہ کاموں کے کرنے کی توفیق مانگے۔ اس طرح کی دعا کریں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نئے سال کی شروعات خرافات کے ذریعے، شریعت سے ہٹ کر، رسم و رواج کے مطابق، غیروں کے طور طریق پر اگر ہم سال کا آغاز کریں گے تو جب آغاز ہی ہمارا خراب ہوگا، شروعات ہی ہماری بیکار ہوگی، تو پھر پورے سال ہم سے کیسے اعمال صادر ہوں گے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ شریعت کہتی ہے کہ جب تم صبح اٹھو تو اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرو، اللہ کی حمد سے کرو، اللہ کی تعریف سے کرو، صبح سویرے نماز پڑھو، تاکہ پورا دن تمہارے لیے برکت کا دن بن جائے اور پورا دن تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہو۔ تو ہم سال کا آغاز بھی غیروں سے ہٹ کر اللہ سے دعا کر کے کریں، استغفار کے ذریعے کریں، توبہ کے ذریعے کریں، نماز پڑھ کے کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے کریں۔ اگر اس طرح سے ہم اپنے سال کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ پورے سال ہمیں نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے گی اور اللہ کی مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یوم عاشور 10 محرم کو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں، یہود روزہ رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، یہ کیسا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے ہم لوگوں کو آزاد کیا تھا، نجات دی تھی۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر پار ہو کر فرعون کی پکڑ سے بچ گئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آج ہی کے دن جب فرعون اپنے لشکر سمیت 20 سمندر میں گئے تو اللہ نے دریا کے پانی کو ملا دیا اور سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اس شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دن روزہ رکھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا
تو آپ نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تو تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں اور ان کے اتباع کے حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ سے بھی روزہ رکھوایا، لیکن جب صحابہ نے روزہ رکھا اور آپ نے رکھا تو صحابہ نے ایک عجیب و غریب بات کہی۔ وہ بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ، اب تو ہمارا عمل یہود کے عمل کے مشابہ ہو گیا، وہ بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، دونوں کے عمل میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہماری شریعت، ہمارا مذہب کس قدر غیرت مند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ، یہ بات تو ہے کہ اب ہمارا عمل ان کے عمل کے ساتھ، ان کے عمل کے مشابہ ہو گیا۔ سنو، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اتباع بھی کرنا ہے لیکن یہود کی مخالفت بھی کرنی ہے، اس لیے 10 کو بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ 9 کے روزے کا اضافہ کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے 9 یا 11 کے روزے کا اضافہ کر لے تو اس طریقے سے یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں بھی اگر غیروں کی مشابہت آتی ہے تو شریعت اس کو بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ عبادات کے اندر، نیک اعمال کے اندر غیروں کی مشابہت ہو جائے، شریعت اس کو بھی نہیں پسند کرتی ہے۔ جائے کہ ہم مسلمان نبی کے دیوانے ہو کر، نبی کے عاشق ہو کر اور نبی کی محبت کا دم بھرنے والا بن کر غیروں کے پورے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے، ان کی پوری تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے کلچر کو ہم اپنے گھر کے اندر داخل کر لیں، اسلامی معاشرے کے اندر لے آئیں، اور کیا مرد اور کیا بوڑھا اور کیا جوان اور کیا عورتیں سب اس تہذیب پر چلنے لگے۔ یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے۔ آخر نئے سال کا جشن نہ حضور نے فرمایا نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا، یہ آیا کہاں سے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ ہم اس طریقے کو اگر اپناتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی شریعت کے خلاف ایک عمل کو اپنے اندر لے آتے ہیں۔ اس لیے جب نئے سال کا موقع آئے تو کسی طرح کا جشن اور کسی طرح کی پکنک اور کسی طرح کی خوشی کا اظہار اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے، اپنے بچے کو سمجھائے، اپنے گھر کی مستورات کی حفاظت کرے اور اس حرکت سے اور اس گناہ سے اسلامی معاشرے کو پاک اور صاف رکھے۔ ورنہ یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے طریقے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے طریقے کو اختیار کرے گا تو اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو آج کے دن شریعت سے آزاد ہو کر منمانی زندگی اور اپنے من کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، رات رات بھر بے حیائی کرتے ہیں، فحشکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، آخر ان کی تہذیب کو اپنا کر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق بن رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کس کا دل اتنا بڑا ہے اور کون اپنے سینے کے اندر اتنا بڑا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے؟ کوئی بات نہیں، نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، ہم تو ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، ہمارا حشر صدیقین کے ساتھ ہو، ہمارا حشر شہداء کے ساتھ ہو، ہمارا حشر صلحاء کے
ساتھ ہو، جب ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، بزرگان دین کے ساتھ ہو، جب ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، نیک لوگوں کی روش پر چلیں گے، ان کے طریقے کو اپنائیں گے، تبھی تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ورنہ اگر ہم غیروں کا طریقہ اختیار کریں گے، انگریزوں کی تہذیب کو اور ان کے کلچر کو اپنائیں گے، اور بے دین لوگوں کے طریقہ عمل کو محبت کی نظر سے دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارا حشر تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نئے سال کے موقع پر ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہر اعتبار سے کریں، دینی اعتبار سے بھی کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی کریں، جہاں کمی اور کوتاہی نظر آئے اس کی تلافی کی شکلیں اور آئندہ نہ کرنے کے عزائم کریں، اور ایک نئی امنگ کے ساتھ دینی زندگی گزارنے کی فکر کریں، اور جو وبائیں اور جو خرافات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بھی اس سے دور رکھیں اور پورے معاشرے کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔